میں آپ کے روبرو کر رہا ہوں، محبت کے ساتھ نعرے کا جواب دیں۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، میلاد النبی، زندہ آباد، جشن شب معراج النبی، زندہ آباد، جشن شب معراج النبی، زندہ آباد، حضرت علامہ مولانا عاطف رضا اسلمی، زندہ آباد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، کے ساتھی کوثر کو چھوڑ کر پی جاؤ چاہے سات سمندر کو چھوڑ کر، کتنا بلند ہو گیا مٹی کا آدمی رشتہ رسول پاک کے قدموں سے جوڑ کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بے شک، بے شک، بے شک، بے شک۔ اللہ تعالیٰ ان کی مال و دولت میں خوب برکت عطا فرمائے، آمین، آمین، اور ان کے خاندان در خاندان سے جتنی بھی روحیں چلی گئی ہو مولا تعالیٰ تمام کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔
یہ معراج کی رات ہے. اس رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. معاملہ یہ ہے کہ معراج پر کیوں بلایا گیا؟ حضور کو معراج پر کیوں بلایا گیا؟ کیوں تو سب انبیاء علیہ السلام آئے، تقریباً 1 لاکھ یا تقریباً 2 لاکھ انبیاء علیہ السلام اس زمین پر آئے. اللہ رب العزت نے اس زمین پر تقریباً 18,000 سے زیادہ مخلوق کو پیدا کیا. 18,000 سے زیادہ مخلوق کو پیدا کیا. رب کائنات پروردگار عالم نے ہر ایک مخلوق کو پیدا کرنے کے بعد اس سے یہ کہا کہ اب میں نے تجھے بنا دیا ہے، اب تو بتائے گا کہ تو کون ہے. مثال کے طور پر اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں بنایا، اب تو پھل یعنی کہ سبزہ اگا کے بتا کہ تو کون ہے. اللہ نے اسی زمین کے اوپر درخت کو پیدا کیا اور کہا کہ اب تو پھل دے کے بتا تو کون ہے. اللہ رب العزت نے اسی زمین پر پتھروں کو پیدا کیا اور کہا کہ زمین کی کیل بن کے بتا تو کون ہے. اللہ نے دریا و سمندر کو پیدا کیا، کہا کہ لوگ کو سیراب کر کے بتا کہ تو کون ہے. اسی طریقے سے اس زمین پر اللہ نے جتنی چیزوں کو پیدا کیا، ہر ایک چیز کو پیدا کر کے اس سے یہی کہا کہ اب تو بتا کہ تو کون ہے. اللہ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، کہا آدم نبوت دے دی بتا تو کون ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو پیدا کیا، کہا موسیٰ نبوت دے دی بتا تو کون ہے. اللہ نے حضرت ابراہیم کو پیدا کیا، کہا ابراہیم نبوت دے دی بتا تو کون ہے. اللہ نے حضرت اسماعیل کو پیدا کیا، کہا نبوت دے دی بتا تو کون ہے. اسی طریقے سے سب انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کر کے کہا کہ نبوت دے دی بتا تو کون ہے. لیکن اسی زمین پر مکہ کی دھرتی پر آمنہ کے گود میں عبداللہ کے چوکھٹ پر جب نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو رب فرماتا ہے مصطفیٰ خاموش رہنا، رب بتائے گا مصطفیٰ کون ہے اور مصطفیٰ بتائے گا رب کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ بتائے گا رب کون ہے. عشق. تو اگر تمام انبیاء میں اگر سب سے بہتر، سب سے اچھا، سب سے پاک و صاف اگر کسی کو پیدا کیا گیا ہے تو ہمارے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا ہے. بے شک. یہ معراج کی رات ہے. معراج پر اللہ نے ہمارے آقا کو بلایا کیوں؟ تو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ اعلان نبوت کے بعد حضور کی زندگی میں ایک دن ایسا آیا، ایک سال ایسا آیا کہ اس سال میں حضور کو دو غم ملے. دو غم ملے. دنیا کا رواج ہے کہ اگر کسی کا ساتھی، کسی کا دوست اگر کسی جو ہے کہ پریشانی میں گھر جائے، کوئی دقت و تکلیف میں آ جائے تو اسے گھمانے کے لیے اس کا دوست فلاں جگہ لے کر کے جاتا ہے. مثال کے طور پر دنیاوی چیزیں جیسی بھی ہو اس کو اس مقام تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے. اسی طریقے سے جب ایک سال حضور کی زندگی میں ایسا آیا کہ غمگین ہونا پڑا، غم آ گیا، تو رب فرماتا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو میرے قریب لے آؤ. سبحان اللہ. میرے مصطفیٰ کو میرے قریب لے آؤ. اب حضرت جبرائیل کو حکم ہوا. اب بتائے کہ جب آپ کو کوئی بلاتا ہے تو ایک طریقہ ہوتا ہے بلانے کا. مثال کے طور پر اگر آپ کو کسی کو بلانا ہے تو فون کر کے بلایا جاتا ہے، خط دے کر کے بلایا جاتا ہے. اور اگر جو ہے کہ سب سے بڑا اگر کوئی آدمی ہو جو سب سے زیادہ عزیز ہو، سب سے زیادہ جس سے محبت ہو، تو اس کے پاس ایک شخص کو بھیج دیا جاتا ہے اور اس سے بڑھ کر کے بھی قریب ہو یعنی کہ دل سے لگا ہوا ہو تو اس کے لیے سواری بھی بھیجا جاتا ہے تاکہ آپ کو پیدل آنے کی ضرورت نہ پڑے. اسی طریقے سے رب کائنات کو، پروردگار عالم کو میرے نبی اتنے محبوب ہے کہ حضرت جبرائیل کو بھیجو جو طائر سدرہ ہے، تمام ملائکہ کے سردار ہے. وہ آئے تو ساتھ میں براق بھی لے کر کے آئے. وجہ یہ تھی کہ دنیا دار اپنے دوست کو بلائے
تو اس قدر سے بلاتا ہے فلاں جگہ پر لے کر کے جائے، فلاں جو ہے کہ اس جگہ پر لے کر کے جائے جہاں دل بہل جائے، لیکن میرے مصطفیٰ کو پروردگار نے اس جگہ بلایا جہاں پر کسی کی رسائی نہ ہو، کسی کی پہنچ نہ ہو، وہاں میرے مصطفیٰ گئے ہیں۔ حضرت جبرائیل کو حکم ہوا، حضرت جبرائیل جنت کے اندر گئے، قندیل لیے، رب فرماتا ہے جبرائیل قندیل کیوں؟ حضرت جبرائیل کہتے پروردگار عالم اے مولا یہ 27ویں شب ہے، 27 کی تاریخ ہے، چاند چھپ گیا ہے، اندھیری رات ہے، آج کی رات میں کوئی اجالا نہیں ہے، اندھیری رات ہے، قندیل کی ضرورت پڑے گی۔ رب فرماتا ہے کہ جبرائیل سن لو، میں نے اپنے محبوب کے چہرے پر غیرت کے 70 پردے ڈال رکھے ہیں، ایک پردہ ہٹا دینا، کسی قندیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کسی قندیل کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ایک پردہ رخ مصطفیٰ سے ہٹا دینا۔ حضرت جبرائیل آئے، حضرت جبرائیل آئے مصطفیٰ کے قریب، اور وہ بڑے بڑے فرشتے جو 4 مشہور فرشتے ہیں وہ بھی آئے ساتھ میں، اور ہر ایک فرشتے کے پیچھے 70,000 فرشتے، ان چاروں کے پیچھے 70,000 فرشتے حضور کو لینے کے لیے آئے۔ بتاؤ کہ دنیا میں کوئی ہے ایسا اتنا بڑا کسی کا محبوب رہا ہو؟ نہیں، میرے مصطفیٰ کو تو وہ پاور اللہ نے دیا ہے، وہ طاقت و قوت اللہ نے دیا ہے۔ اگر ہم نہیں سمجھ سکتے تو اگر عشق کی گولی سمجھنا ہے تو بریلی کے امام سے سمجھو۔ بریلی کے امام کے پاس کسی شخص نے ایک تحفہ لے کر کے گیا، ایک گلاب کا پھول لے کر کے گیا، اور اس گلاب کے پھول کو حضور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا، کہا حضور میں آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں، آپ کے لیے تحفہ لایا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ کس تحفے کی بات کرتے ہو، کس پھول کی بات کرتے ہو؟ کہ جو صبح میں کھلتا ہے شام کو مرجھا جاتا ہے، صبح میں جو ہے کہ نکلتا ہے شام کو ختم ہو جاتا ہے، اور میں ایسے پھول سے محبت کرتا ہوں جو کل بھی کھلا تھا، آج بھی کھلا ہے، اور صبح قیامت تک کھلا رہے گا۔ اور بریلی کے امام نے قلم اٹھایا اور یوں لکھا، سرتا بقدم تن سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، زقن پھول، بدن پھول، اور واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ، مانگے نہ اتنا پھر چاہے دلہن پھول۔ سبحان اللہ، عشق اگر کسی نے سکھایا ہے، دنیا کے پیچھے نہیں جانا، دنیا کے پیچھے نہیں جانا ہے، ایک مرتبہ بریلی کے امام کو دیکھ لیں گے، ان کے نقش قدم پر چل لیں گے تو اس قدر محبت ہو جائے گی حضور سے، ایسی محبت ہو جائے گی، ایسی محبت ہو جائے گی کہ ہم دعا جو پڑھتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اس دعا کے اندر بھی اعلیٰ حضرت نے جو بھی مانگا ہے، جو بھی مانگا ہے، تو یہی کا آخری الفاظ بھی یہی کہا ہے کہ جو ہے کہ جب رضا خواب گراں سے سر اٹھائے، دولت بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو، اس وقت کوئی ساتھ ہو نہ ہو، ماں ہو نہ ہو، باپ ہو نہ ہو، مال و دولت ہو نہ ہو، کچھ ہو نہ ہو، لیکن مصطفیٰ کا عشق ہمارے سینے میں ہونی چاہیے۔